بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 29 شعبان المعظم. اسلامی تاریخ. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. حضرت صفیہ عبد المطلب کی صاحبزادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی بڑی بہادر تھی. وہ غزوہ احد میں مدینہ کی چند عورتوں کے ساتھ لے کر میدان میں پہنچے اور مسلمانوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں لگ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر پہلے ناراض ہوئے لیکن بعد میں اجازت دے دی. جب کافروں کا پلہ بھاری ہوا اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کی ہمت دلائی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب کافروں نے ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لاش کے قریب جانے سے روکا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں انشاءاللہ صبر کروں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی. انہوں نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انا للہ پڑھا اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے ان کے حق میں دعا فرمائی. غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو قلعہ فارع میں محفوظ کر دیا تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اور ایک بوڑھے صحابی کو ان کا امیر بنا دیا. اور ایک یہودی موقع کی تلاش میں قلعہ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا. وہ بوڑھے صحابی اس سے مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا. ان کی اس بہادری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 72 سال کی عمر پا کر 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں. اللہ کی قدرت. رات اور دن. اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے ضروریات کی چیزیں پیدا کی ہیں وہیں آرام و سکون کے لیے رات اور دن بنائے، اور انسان کے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ وہ اگر 24 گھنٹے میں کسی وقت نہ سوئے تو اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی ہیں اور آخر اسے سونا ہی پڑتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے دن کو بنایا اور دن بھر تھک کر آرام کی غرض سے رات کو بنایا. اگر اللہ تعالیٰ صرف دن بناتا اور رات نہ بناتا تو انسان کو سکون نہیں ملتا. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، یا وہ پیسہ لے کے تم کو دے دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. ایک سنت کے بارے میں، خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی ایسا کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا. ایک اہم عمل کی فضیلت. روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دے گا جس کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان کے برابر ہوگی. ایک گناہ کے بارے میں، حج میں بلا وجہ تاخیر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کسی مرض نے حج سے نہیں روکا پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو اسے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانا چاہیے. دنیا کے بارے میں، دنیا کا کتنا حصہ فائدہ مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، دنیا میں سے جو حصہ آخرت کے لیے ہوگا وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو. آخرت کے بارے میں، اچھے اور برے کاموں کا انجام. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور نیک لوگ پیالوں میں ایسی شراب پئیں گے جن میں کافر کی ملاوٹ ہوگی. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور وہ اس چشمہ کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. طب نبوی سے علاج. رات کے کھانے کا فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا مت چھوڑو چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپا لاتا ہے. قرآن شریف کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3.